اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو ایسی نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ اعلیٰ ترین اخلاق کے عملی نمونہ بھی تھے. صحابہ کو بھی ترغیب دی، بار بار اس چیز کے اوپر لوگوں کو بتایا کہ بھئی اخلاق کے اوپر چلو، کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پورا معاشرہ جو ہے بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ اخلاق کی تعلیمات دیں، اور اخلاق چونکہ اخلاقیات کا جو سبق اور موضوع ہے وہ بہت بڑا ہے. اس میں سے صرف ایک چیز کے اوپر بات کریں گے جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا، کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے احکامات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرم ہے، وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں عطا کرتا. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہیں کرو، سختی مت کرو. فبشروا ولا تنفروا اور لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ. یہ تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھی بات کرو، ان کو خوشی کی بات بتاؤ، خوشخبری دو، ان کے اندر نفرت کی باتیں مت کرو. پھر ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے، وہ خیر سے محروم ہے. یعنی اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر نرمی نہیں ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار ہمیں اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپس میں نرمی کا معاملہ کرو، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی تھی، اسی وجہ سے وہی چیز صحابہ کے اندر آئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے. صحابہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے. یہی چیز آج ہمارے تک بھی پہنچی کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا مسجد، اور اس دیہاتی نے کیا کیا، مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا. اب آپ سوچئے کہ اگر آج ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوں اور مسجد میں ہمارے سامنے آ کے کوئی شخص پیشاب کر دے مسجد میں، تو ہم اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کریں گے، ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اس وقت تو ہمارا ایمان اور ہمارا جذبہ اور ہمارا اسلام سارا جاگ جائے گا، اور اس شخص کے ساتھ وہ درگت لگائیں گے اس کی کہ وہ ساری زندگی جب مڑ کے مسجد کا رخ نہیں کرے گا اگر زندہ بچ گیا تو. اول تو کوشش یہ ہوگی کہ اس کو جو ہے نا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اس کو فارغ ہی کر دو، لیکن اگر بچ گیا تو وہ ساری زندگی مسجد کا رخ نہیں کرے گا. اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری دینی فریضہ تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ جس شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کیا ہے اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا. اب جب اس دیہاتی نے پیشاب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی فوراً آگے بھاگے کہ بھئی اس کو جا کے تنبیہ کریں، اس کو روکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روک دیا. آپ نے ان سب کو روک دیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ پانی کا ایک ڈول لو اور جہاں پہ اس نے پیشاب کیا صرف اس پہ پانی ڈال دو. دیٹس اٹ. مسجد جیسی مقدس جگہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دے رہے ہیں؟ پانی ڈال دو اور اس کو چھوڑ دو. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ کے روک نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کو جو بات کہی وہ ہمارے لیے بھی آج وہی تعلیمات ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ کیسے معاملہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا
فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم لوگ آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ وہاں پہ ان کو روک بھی دیا اور ان کو تلقین بھی کر دی کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تم سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک یہودی عالم جب اپنی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کو خبر پہنچی کہ بھئی اس طرح سے ایک نبی آئیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس کو خبر پہنچی کہ ایک نبی آ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی جتنی بھی خصوصیات اس نبی کی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں، لیکن دو ایسی خصوصیات تھیں، اس نے کہا کہ جب تک میں وہ خود جا کر نہیں دیکھوں گا تب تک میں ان پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو وہ دو خصوصیات کیا تھی؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جو نبی آئے گا اس کی نرمی، اس کا حلم، اس کی بردباری اس کے غصے پہ غالب ہوگی، یہ پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس سے جہالت کے ساتھ بات کرے گا، جہالت کا معاملہ کرے گا، تو اس کی جہالت کے نتیجے میں اس نبی کا حلم اور نرمی اور حوصلہ مزید بلند ہو جائے گا۔ یہ دو خصوصیات اس نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا میں ان پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ اب یہ دیکھنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے میں یہ دیکھ سکوں۔ تو اس نے کیا کیا، یہ چیز ایک دفعہ اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کو آزماتا ہوں کہ کیا واقعی ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ ایک دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چند کھجوریں لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی اور کہا کہ بھئی یہ آپ کھجوریں مجھ سے خرید لیں ادھار پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے دے دو۔ اب ادھار کا جو وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں مقررہ وقت کے اوپر پیمنٹ ہو جائے گی، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، تو اس نے کیا کیا کہ مقررہ وقت سے 2-3 دن پہلے ہی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نظر سے دیکھا اور آ کے ان سے کہا کہ یا محمد، کیا تم اپنے حقوق کی ادائیگی ایسے ہی کرتے ہو؟ کیا تم مجھے میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ تم اپنے حقوق کی ادائیگی میں ایسی ٹال مٹول کرتے رہتے ہو؟ اب حضرت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے خیال نہ ہوتا تو آج میں تیرا کام تمام کر دیتا۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ان سے فرمایا کہ عمر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ میں اپنے حق کی ادائیگی ایک بہترین طریقے سے کروں، اور اس کو تم یہ کہتے کہ اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ جو ہے بہترین طریقے سے کروں۔ وہاں پر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو کیا فرما دیا کہ اس معاملے کو نرمی سے ہینڈل کرو۔ ہم تک کیا تعلیم پہنچائی کہ ایسی سچویشن جب کہ دو فریقین آپس میں کسی چیز میں اختلاف کر لیں تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جلتی ہوئی آگ کے اوپر مٹی کا تیل ڈالیں اور اس کو ہوا دیں، اس چیز کو آرام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جب کہا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے یہ بحث نہیں کی کہ دیکھو بھی ہمارا جو وقت مقرر ہوا تھا تم تو 2-3 دن پہلے ہی آ گئے، حالانکہ ان کو تو پتہ تھا، لیکن اس بحث میں گئے بغیر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاں یہ جو حق مانگ رہا ہے اس کو جا کے اس کا حق ادا کر دو، اور نہ صرف اس کو حق ادا کرو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو 20 سال زیادہ دے دو، جتنا مانگ رہا ہے اس کو اس سے کچھ زیادہ ادا کر دو۔ تو اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اپنی کتاب کے اندر سارے دلائل موجود تھے، ایمان نہیں لایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کی وجہ سے وہاں مسلمان ہو گئے۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو صرف دعوت دے دے کے مسلمان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین حالات میں تھے، ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ان کا جو ہیلمٹ کے جو کڑیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گڑ گئی تھی، جس وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھے۔ تو اس شدید تکلیف کی حالت میں جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا اور وہ بہت زیادہ گراں گزری ان پہ یہ بات۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کاش کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ کاش کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس سچویشن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ خود اتنی تکلیف کی حالت میں، اور اس وقت صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کر دیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، جن کے دین پہ چلنے کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے،
آج وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو دین کے علم بردار سمجھتے ہیں اور سنت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باقی خود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی جو نرمی کا معاملہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ہیں کہ نہیں؟ ہمارے لیے صرف اور صرف آئیڈیل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج اخلاق کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو عبادات ہے اس کا فائدہ اسی انسان کو ہوتا ہے۔ میری نماز کا فائدہ مجھے ہے، آپ میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، یہ سب فائدے مجھے ہیں۔ لیکن اخلاق اگر خراب ہو جائے، نرمی کے معاملات نہیں ہوں، آپس کے معاملات خراب ہو جائیں، تو ایک گھر کا اخلاق خراب ہو، ایک شخص کا اخلاق خراب ہوگا تو پورے گھر کا اخلاق خراب ہوگا۔ ایک گھر خراب ہوگا تو پورا محلہ خراب ہوگا، اور پورا محلہ خراب ہوگا تو اسی طرح سے شہر اور پورا ملک خراب ہوگا۔ آج جو ایک نفرتوں کی آگ جو ہمارے ہاں نظر آتی ہے، اسلام کے نام کے اوپر ہی ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں، اسلام کے نام کے اوپر ہی ہم ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے نبی کا دین ہے؟ یہ کون سے نبی کی سنت ہے؟ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ نہیں تھی۔ وہ تو کہتے تھے کہ میں تو لعن طعن نہیں کرتا، انہوں نے تو مشکل ترین حالات میں بھی لوگوں کے اوپر کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو اگر واقعی سنت سیکھنی ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا، اور جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، میں سب سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں۔ آج جو مسلمان ہے نا، مسلمان مومن کبھی بھی ڈمب نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اس کو جس طرف لگائے گا وہ آنکھیں بند کر کے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دی ہے، خود بھی پڑھیں اور اس کو پڑھ کے سیکھیں کہ واقعی جو باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ آج ذرا سا کوئی ظاہری حلیہ، ایک دیندار حلیہ والا بیٹھ کے اگر کوئی بات کرنا شروع ہو تو سارے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ کے نبی کے سنت کے قریب ہے کہ نہیں۔ آج دین کے نام کے اوپر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز ہیں، ایسے یوٹیوب کے اوپر آپ اگر چاہیں تو آپ کو ایسے چینلز ملیں گے، آپ واٹس ایپ کے اوپر اکثر ایسی ویڈیوز آتی ہیں جن میں ظاہری حلیہ ایک دیندار انسان کا ہوتا ہے، لیکن جو پیغام ہوتا ہے وہ اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ بھئی ایسی ویڈیوز، ایسی بکس، ایسی کتابیں، ایسے آرٹیکلز جن کو پڑھنے سے، جن کو سننے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہو، ان کو مت سنا کریں، ان کو مت سنا کریں۔ یہ کوئی اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو پھیلا رہا ہے، لیکن اس دین کی آڑ میں لوگوں کے اندر نفرت پھیل رہی ہے، تو ایسی ویڈیوز، ایسے آرٹیکلز کو مت پڑھا کریں، ایسی کتابوں کو مت پڑھا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں محبت کی تلقین کی، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کی۔ تو وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں، دین پھیلا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتیں اور ایسی چیزوں کو مت سنا کریں۔ اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود اٹھا کے پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت وہ کیا تھی۔ آج یہ جو نفرتوں کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کیا فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ برائی کبھی برائی سے دور نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایک شخص جہالت کی بات کر رہا ہے، اس کا جواب جہالت سے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی اندھیرے پھیلا رہا ہے تو اس کو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے مزید اندھیرا نہیں لایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے آج نفرتوں کے اندھیروں کو دور کرنا ہے تو ہمیں محبتوں کے چراغ جلانے ہوں گے۔